فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ محمد محمود انصاری صدر اقلیتی سیل BRS پارٹی نے اطلاع دی ہے کہ بتاریخ 6 نومبر بروز پیر بوقت 3 بجے دن نارائن پیٹ ٹاؤن کے منی اسٹیڈیم گراؤنڈ میں پرجا آشیرواد سبھا انتخابی جلسہ عام منعقد ہوگا، جس کی صدارت BRS پارٹی امیدوار حلقہ اسمبلی نارائن پیٹ ایس راجندر ریڈی کریں گے، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے شرکت کرتے ہوئے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام BRS پارٹی سے وابستہ قائدین سے شرکت کرتے ہوئے عوام کو کامیاب بنانے کی انہوں نے اپیل کی ہے۔ بھارت جاگروتی تنظیم کی صدر و MLC کلوا کنٹلا کویتا نے اعلان کیا ہے کہ وہ خواتین ریزرویشن ایکٹ کے فوری نفاذ کے لیے ہر ممکن مساعی کریں گی۔ بھارت جاگروتی کی جانب سے قانونی جنگ لڑنے کے لیے ماہرین قانون سے بات چیت کی جا رہی ہے اور تنظیم سپریم کورٹ میں زیر التوا عرضی میں فریق بھی بنے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ خواتین کے ریزرویشن کے لیے جدوجہد کی ہیں اور اسے فوری طور پر نافذ کرنے کے لیے ایک اور لڑائی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ کئی سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں خواتین ریزرویشن ایکٹ کو فوری نافذ کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی جماعتیں اور تنظیمیں پہلے ہی عدالت عظمیٰ سے رجوع ہو چکی ہیں۔ کویتا نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت مثبت جواب دے اور 2024 کے عام انتخابات میں ہی ریزرویشن کو نافذ کرنے کے لیے اقدامات روبہ عمل لائیں۔ کویتا نے اعلان کیا کہ خواتین تحفظات کے معاملے میں سپریم کورٹ کی سماعت کے تناظر میں وہ بھارت جاگروتی کی جانب سے قانونی کارروائی کرنے کے لیے بھی بات چیت کر رہی ہیں اور قانونی ماہرین کے مشورے پر سپریم کورٹ میں زیر التوا عرضی میں فریق بنایا جائے گا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے چندرائن گٹا کے امیدوار یو ستیا نارائنا مدیراج نے صحت کی خرابی کا حوالہ دیتے ہوئے آئندہ اسمبلی انتخابات سے اپنی امیدواری واپس لے لی ہے۔ BJP قیادت کو لکھے گئے خط میں ستیا نارائنا نے کہا کہ طبی مشورے کے بعد انہوں نے تلنگانہ اسمبلی انتخابات سے دستبردار ہونے کا انتخاب کیا۔ ان کا نام BJP کے امیدواروں کی پہلی فہرست میں شامل تھا، یہاں تک کہ انہوں نے پہل انتخابی مہم شروع کر دی۔ تاہم اپنی مہم کے دوران انہیں صحت کے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ میدان سے دستبردار ہو گئے۔ تاریخی طور پر چندرائن گٹا حلقے AIMIM کا گڑھ رہا ہے اور اکبر الدین اویسی 2014 اور 2018 میں لگاتار 2 بار موجودہ MLA رہے ہیں۔ AIMIM کے رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے مختلف میڈیا میں ان کے تعلق سے دی جانے والی اطلاعات کو مسترد کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ممتاز خان کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں۔ آج صبح سے گشت کرنے والی میڈیا اطلاعات پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ممتاز احمد خان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکس اور فیس بک پر اپنے فرزندان کے ساتھ لی ہوئی تصویر کے ساتھ ایک پوسٹ کیا، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ وہ مجلس چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اپنے پوسٹ میں ممتاز احمد خان نے لکھا کہ فیک نیوز پر بھروسہ نہ کریں، میں مجلس کے ساتھ ہوں اور جماعت کے صدر کے ساتھ ہوں۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے کانگریس نے آج اپنی تیسری اور آخری فہرست جاری کر دی ہے، جس میں سابق وزیر محمد علی شبیر کو نظام آباد اربن اسمبلی حلقے اور جی وویک کو چنور اسمبلی حلقے سے امیدوار بنایا گیا ہے، جبکہ ریونت ریڈی کاماریڈی میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف مقابلہ کریں گے۔ فہرست میں 16 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے ایک اور امیدوار کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ محمد راشد فراز الدین، جو شیخ پیٹ کارپوریٹر ہیں، جبلی ہلز حلقے سے مقابلہ کریں گے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں پارٹی نے بعض حلقوں کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا، جبکہ جبلی ہلز سے آج راشد فراز کے نام کا اعلان کیا گیا ہے۔ مجلس نے کہا کہ راشد فراز ہماری پارٹی کے جبلی ہلز حلقے سے MLA امیدوار ہوں گے۔ راجندر نگر حلقے کے رکن اسمبلی پرکاش گوڑ کی موجودگی میں آج مائنارٹی ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشن میں تقریباً 200 کے قریب مسلم خواتین نے برسر اقتدار KCR حکومت کے بے شمار فلاحی اسکیمات سے متاثر ہو کر BRS کی تائید کرتے ہوئے پارٹی میں شامل ہو گئے۔ بعد ازاں
یونین کی پریزیڈنٹ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مائنرٹی سے تعلق رکھنے والی چنتل میٹ و سلیمان نگر سے تعلق رکھنے والی مسلم خواتین کی بڑی تعداد نے میٹنگ میں شرکت کی اور KCR کی فلاحی اسکیمات سے استفادہ حاصل کرنے کی غرض سے پارٹی سے منسلک ہو کر KCR حکومت کی ہیٹ-ٹرک کرنے میں بھرپور تائید کرنے کا انہوں نے یقین دلایا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا اور BRS کی فلاحی اسکیمات و تلنگانہ میں پچھلے 9.5 سالوں میں ہوئی ترقی کی بھرپور ستائش کی۔ السلام علیکم۔ آج پھر میرے بہنیں جو مسلمان بہنیں مائنورٹی کے سلیمان نگر چنتل میٹ پہاڑی یہاں سے آئے شرکت کرنے BRS پارٹی کے، اور جو KCR صاحب کے جو اسکیمز ہے، KTR صاحب کا جو ساتھ ہے مائنورٹی کے لیے، یہ بہترین قابل ہے، تعریف قابل ہے، اور یہی سب دیکھ کے ہمارے بہنیں جوائن ہوئے ہیں۔ تقریباً 100 سے 100 لیڈیز جوائن ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ تھوڑے سے بھائیاں بھی ہیں ہمارے۔ ہم بہت بہت شکر گزار ہیں ان کے اور ویلکم کرتے ہیں۔ آج آنریبل پرکاش گور صاحب جو کہ MLA ہے راجندر نگر کانسٹیٹیوشن کے، ان سے ملے، ملاقات کرے، وہ ویلکم کرے صاحب نے، اور غوث بھائی کی یہ بے توڑ اور جو نہایتی ڈیڈیکیشن سے انہوں نے کام کیا ہے پارٹی کے طرف سے، اس کا آج رزلٹ الحمدللہ 100 کے قریب لیڈیز یہاں پہ شرکت کرے، جوائننگ کرے، اور صاحب کے کام سے جو ہمارے آنریبل صاحب ہے CM اسٹیٹ CM جو ہے، ان کے جو وعدے کیے ہیں انہوں نے پورے تقریباً 99% ان کے وعدے پورے ہوئے ہیں، اور اسی سے خوش ہو کر میرے بہنیں آج جوائن کرے اور صاحب بھی استقبال کرے، ان کا ویلکم کرے۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ عادل آباد کانگریس پارٹی DCC کے صدر ساجد خان اور TPCC جنرل سیکریٹری جی سجاتا، سابق مارکیٹ کمیٹی چیئرمین سنجیوا ریڈی نے استعفیٰ دے دیا۔ عادل آباد ضلع میں کانگریس پارٹی کو آج اس وقت دھکا لگا جب DCC صدر ساجد خان، TPCC جنرل سیکریٹری جی سجاتا، سابق مارکیٹ کمیٹی چیئرمین سنجیوا ریڈی نے اپنے حامیوں کے ساتھ آج پرہجوم پریس کانفرنس میں کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے RSS نظریہ رکھنے والے سرینیواسا ریڈی پیراشوٹ لیڈر کو کانگریس پارٹی امیدوار کے طور پر عادل آباد حلقے سے ٹکٹ دینے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ سڑک کی کھدوائی کے کام کے دوران شہر کے مضافاتی علاقے پیٹ بشیر آباد میں پائپ لائن میں لیکیج کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ کومپلی علاقے میں آج اس وقت پیش آیا جب JCB کی مدد سے سڑک کے قریب کھدوائی کی جا رہی تھی۔ گیس کے اخراج کے وقت وہاں موجود ایک شخص سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ کی چنگاری سے پائپ لائن میں آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے 2 افراد جھلس گئے۔ مقامی افراد نے ابتدائی طور پر آگ بجھانے کا کام کیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اعلان کیا تھا کہ پارٹی آئندہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں 9 نشستوں پر مقابلہ کرے گی۔ اس اعلان کے 2 دن بعد تلنگانہ انتخابات کے لیے ایک پری پول سروے میں پارٹی کے جیتنے کی امید کی گئی سیٹوں کی تعداد کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ یہ اعلان کرنے کے بعد کہ پارٹی موجودہ 7 حلقوں کے علاوہ جوبلی ہلز اور راجندر نگر سے بھی مقابلہ کرے گی۔ لوک پول کے سروے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ AIMIM کو صرف 5 سے 7 سیٹیں جیتنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ میں امیدواروں کے اعلان کے بعد ہلکی سی تبدیلیاں پولنگ کی پابند تیلگو ریاست کے لیے یہ موجودہ نمبر موجود کیے گئے ہیں، جن میں BRS 72 سے 76 سیٹیں جیتنے کا امکان ہے، جبکہ کانگریس 27 سے 33 سیٹیں جیتنے کا امکان ہے
और AIMIM 5 से 7 सीटें और BJP 2 से 3 सीटें और दूसरे दीगर 1 सीट जीतने का इम्कान है। नामपल्ली सीट के लिए तेलंगाना प्री पोल सर्वे के बारे में लोक पोल ने पहले दावा किया था कि AIMIM नामपल्ली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार फेरोज खान से हार जाएगी। ये पेशन गोई उस हलके से AIMIM के उम्मीदवार के ऐलान से पहले की गई थी। अगरचे AIMIM 9 असेंबली हलकों से उम्मीदवार खड़ा कर रही हैं, लेकिन प्री पोल सर्वे ने तेलंगाना इंतखाबात में पार्टी की सिर्फ 5 से 7 सीटों पर जीत की पेशगोई की है, चूंकि ये महज एक राय शुमारी है। अभी देखना ये बाकी है कि पार्टी कितनी सीटें हासिल करेंगी। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD ने 7 और 8 नवंबर को शहर में बारिश की पेशन गोई की है। पेशन गोई के मुताबिक मंगल और बुध को सुबह के औकात में GHMC के 6 जोनों में बारिश का इम्कान है। IMD के पेशन गोई के मुताबिक जनूबी तमिलनाडु और करीबी इलाकों में एक साइक्लोन गर्दिश कर रहा है। अगले 3 दिनों के दौरान इसके मगरिब शुमाल, मगरिब की तरफ, जनूब मशरिक और मुल्हका मशरकी वसती बहरा अरब की तरफ बढ़ने की तवक्को है, जिससे तेलंगाना में बारिश की पेशन गोई की गई है। बुनियादी तौर पर तेलंगाना के जनूबी अजला के दौरान हैदराबाद ने गुज़िश्ता 58 सालों में सबसे खुश्क अक्टूबर का तजुर्बा किया। सिर्फ हैदराबाद के बंडागुड़ा में 31 दिनों में 4.8 मिलीमीटर बारिश हुई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।